اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 92 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، ان یقتل مومنا، کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ، مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ ومن قتل مومنا، جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، من قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت دینا لازم ہے جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مسلمان ہو، فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہا، تو دیت اس کے گھر والوں تک پہنچانا لازم ہے۔ وتحریر رقبۃ مومنۃ، اور ایک غلام کا آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور جو یہ نہ پائے تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ جو فرمایا نا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، یہ آیت مبارکہ عیاش بن ربیعہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے، اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی، اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے، جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے، یہ کہا کہ خدا کی قسم، نہ میں سایہ میں بیٹھوں گی، نہ کھانا چکھوں گی، نہ پانی پیوں گی، جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا۔ ان کو ماں کے سارے وہ پریشانی کے متعلق آگاہ کیا کہ ماں نے اس طرح تمہاری جدائی میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ ان کو خبر سنائی، اور اللہ کے نام پر یہ ان سے وعدہ کیا کہ ہم دین کے متعلق تو اس سے کچھ نہیں کہیں گے، جیسے تمہاری مرضی تم ایسے ہی کرو، بس تم مکہ مکرمہ میں چلے جو اپنی ماں کو دلاسا دو۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے، اور مدینہ سے باہر آ کر ان کو باندھا، اور ایک ایک نے 100 کوڑے اس کو مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنے دین کو چھوڑ نہ دے۔ پھر عیاش کو دھوپ میں بندھا ہوا ڈال دیا گیا، اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین چھوڑ دیا۔
اس پر حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسلام پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا، اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری۔ عیاش نے حارث سے کہا کہ میں تجھے اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لے آئے، انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لے آئے، اور وہ بھی ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے، اور نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی، یعنی کہ ان کے بھائی بھی جب اسلام لے آئے نا، ان کو یہ ابھی خبر نہیں تھی۔ قباء شریف کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ لیا اور قتل کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ اے عیاش، تم نے بہت برا کیا، حارث تو اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا، اور کہا کہ مجھے قتل کرنے کے وقت تک نہ ان کے اسلام کی خبر نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کفار کی صورت بیان کی گئی، کفارے کی صورت، کہ تم نے ایسی حالت میں اگر غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ من قاتل، جو قتل کرے۔ یہاں آیت میں قتل کی 4 صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا جو ہے نا، یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، جیسے کوئی بندہ شکار کر رہا ہے تو غلطی سے اس کا فیر کسی دوسرے کو لگ جائے، یا کوئی حربی کوئی وہ جنگ و جدال کا وہ سیکھ رہا ہے، نشانہ پکا رہا ہے، تو قتل کرنے کے بعد معلوم ہو کہ مقتول تو مسلمان ہے، اس صورت میں قاتل پر ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا لازم ہے اگر غلطی سے قتل ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ دیت بھی ادا کرے گا جو مقتول کے وارثوں کو دی جائے گی، اور جو دیت دی جائے گی نا، جو اس طرح وہ آپس میں تقسیم کریں گے جس طرح کے وراثت کا مال آپس میں تقسیم کرتے ہیں، جو بھی اس کے وارث ہیں، بھائی بہنیں سارے۔ دیت مقتول کے ترکہ کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور وصیت بھی پوری کی جائے گی۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے یا اس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثہ دیت معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول بذات خود، اب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقتول دشمن قوم سے ہو لیکن وہ مقتول بذات خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور دیت وغیرہ کچھ لازم نہ ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مقتول ذمی ہو یا مسلمان حکومت کی اجازت سے مسلمان ملک میں آیا ہو، جسے مستامن کہتے ہیں، تو اس کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ البتہ اگر غلام لونڈی نہ ملے، جیسے ہمارے زمانے میں ابھی یہ رواج نہیں ہے، تو پھر قتل کرنے والا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب پہلے تو بیان کیا گیا جو غلطی سے قتل کر دے، اب یہاں پہ جو جان بوجھ کا قتل کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، متعمدن جان بوجھ کر، فَجَزَاهُ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا۔ اس کی 2 معنی آگے اس کی تشریح ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہنا کفار کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہوگا عرصہ دراز تک رہنا۔ وَغَاضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو فرمایا من یقتل، جو قتل کرے،
اس سے پہلے آیات میں غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت میں جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی وعید سنائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہ ہے، اور کثیر احادیث میں اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور فرمایا اب مسلمان کو آپس میں رہنا کس طرح چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ جان بوجھ کر قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہنا چاہیے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، فرمایا اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور فرمایا جو تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اور فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں۔ اور فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے کہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ مدراس بن نحیک جو فدق کے رہنے والے تھے، ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی بندہ بھی مسلمان نہ تھا، وہ ایک اکیلا اپنی قوم میں مسلمان تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے، تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مدراس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو یہ خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب کو کہنے لگے السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سارے کافر ہیں، تو یہ شخص دھوکے دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، حقیقت میں کافر۔ اس خیال سے حضرت اسامہ بن زید نے ان کو بھی قتل کر دیا اور بکریاں خود اپنے حوالے کر لیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل خانہ کو واپس کر دو۔ اور اس طرح کے روایت کے الفاظ یہاں بخاری شریف میں بھی کچھ ہیں۔ یہاں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے یا جس میں سے اسلام کی علامت و نشانی پاؤ تو اس سے ہاتھ روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو، اور اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لشکر روانہ فرماتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر کو روانہ فرماتے تو حکم فرمایا کرتے کہ اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان سنو تو ان کو قتل نہ کرو، ان کی تحقیق کر لو۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، فرمایا تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مزید فرمایا کہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے، اور تمہارا اظہار ایمان بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں اس میں بھی سلوک کرنا چاہیے، اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا۔ لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں کوئی ایماندار قتل نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اور اس کے ایمان کی مسلمانوں کو خبر نہ ہو تو اس کے قتل سے نہ کفارہ واجب ہوگا نہ دیت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلی آیت میں وہ صورت جو بیان کی ہوئی ہے نا، جہاں مسلمان کا اسلام سب کو معلوم ہو مگر اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے پتہ نہ لگے اور مسلمانوں کے ہاتھ مارا جائے، تو اس آیت میں وہ صورت بیان ہوئی ہے جس میں مسلمان کا ایمان کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اور فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ فرمایا عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد میں بیٹھے رہے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اور فرمایا اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑھا دیا ہے۔ اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور فرمایا اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں کا بڑے ثواب سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ برابر نہیں۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، بلکہ مجاہدین کے لیے بڑے درجات و ثواب ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری یا بڑھاپے یا بینائی یعنی نظر نہ آنے کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہوں تو وہ فضیلت سے محروم نہیں رہیں گے جبکہ اچھی نیت رکھتے ہوں۔ بخاری شریف کی میں ایک روایت ہے کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم جو نبینے صحابی تھے نا، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تو نبینا ہوں، جہاد میں کیوں کر میں جا سکتا ہوں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی غیر اولی ضرر، یعنی مزدوروں کو بھی اس سے استثناء قرار دیا گیا ہے۔ مزدور جو ہے نا اگر نیت اچھی رکھیں گے تو ان کی مجاہدوں جیسا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، فرمایا اسی کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اجر بیان فرمایا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے بہت سے درجات ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش اور جنت کی نعمتیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام